بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، جواد چشتی کی طرف سے امت مسلمہ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں کو ڈھیر ساری دعائیں اور سلام۔ ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ پالیٹکس یعنی مسلم پالیٹکس کے حوالے سے ڈسکشن کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ایک لیکچر شیئر کیا تھا، ڈسکشن ہوئی تھی ہماری آپس میں، اور وہ تھا کہ اسلام کا نفاذ، جو اسلامی نظام ہے اس کا نفاذ کیوں نہیں ہوتا، یعنی اسلامی نظام کو نافذ کیوں نہیں کیا جاتا۔ اس میں کافی ایسی چیزیں ڈسکس کرتے کرتے، آپس میں بحث مباحثہ اور بات چیت کرتے کرتے، مشاورت کرتے کرتے پھر ایک نقطہ اٹھتا ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں تو جو آئین بنائے گئے ہیں اس کے مطابق تو اسلام کا نظام نافذ ہے جو لکھا گیا ہے، لیکن پھر ہم اس پہ توجہ جب کرتے ہیں مزید، تو پھر جب آئین کے ایک ایک ہم نقطے کو اٹھاتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، ریڈ آؤٹ کرتے ہیں اور میچ کرتے ہیں پاکستانی پولیٹکس پر اور مسلم پولیٹکس پر۔ مسلم پولیٹکس تو یہاں پہ نام کو نہیں ہے، جس وجہ سے میں نے یہ کوشش شروع کی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اٹیچ رہیے گا، انشاءاللہ بہت بہترین ہماری مسلم پولیٹکس کے حوالے سے ڈسکشن ہونے والی ہے۔ اب یہاں پہ جب ہم اس چیز کو میچ کرتے ہیں تو کہیں پہ بھی اسلامی نظام کا نام و نشان نظر نہیں آتا، صرف برائے نام ساری چیزیں یہ چل رہی ہیں، اور اتنا بڑا مذاق امت مسلمہ کے ساتھ جب ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں کسی نہ کسی کو اٹھ کر کوئی نہ کوئی قدم ضرور اٹھانا ہوگا، ورنہ یہ اسی طرح سارا سلسلہ چلتا رہے گا۔ لاسٹ لیکچر میں، لاسٹ ہماری ویڈیو تھی، ڈسکشن تھی، اس میں ہم نے شیئر کیا تھا کہ اسلام کا نفاذ کیوں نہیں کیا جاتا، یعنی اسلام کو صحیح معنوں میں نافذ کیوں نہیں کیا جا رہا۔ وہاں پہ مختصراً ہمارا جو ایک آخری نقطہ وہاں سے نکلا، ہمارا ایک پوائنٹ جس پہ ہم نے فیصلہ کرنا تھا، وہ یہ تھا کہ تمام خلفائے راشدین جب ان کا وقت آیا، خلافت کا وقت تھا جب، اور جب ان کو عہدہ ملنے والا تھا، یعنی عہدہ ملنا کیسا تھا وہ میں نے بتایا تھا کہ وہاں پر اس وقت انتخابی طریقہ کار تھا، مسلمانوں کا آپس میں مشاورت کر کے کسی کو انتخاب کرنا ہوتا تھا۔ یہ وہ سلسلہ تھا، چاروں خلفائے راشدین جو چاروں خلفاء ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام پر اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں، اور ہماری طرف سے ہم اپنے گزارشات لے کر سلام ہی عرض کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں وہ ہم نے طریقہ کار دیکھا تھا کہ ان کا مشاورت کا طریقہ تھا، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر حکومت زبردستی بناتا ہے تو وہ اپنے آپ کو قتل کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں، یعنی ان کو قتل کر دو، سیدھا سیدھا یہ ان کا فرمان علی شان موجود۔ اس کے علاوہ حدیث پاک بھی موجود ایک، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 6 لوگوں پر لعنت میں کرتا ہوں، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ ہے جو زبردستی حکومت پر قبضہ کر کے حکومت بنائے۔ یہ واضح جو حدیث ہے، اس کا تذکرہ اور حوالہ میں نے ساتھ پیش کیا تھا۔ یہ تھا وہ مختصر سا تذکرہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو ڈسکشن ہے کہ آخر صحیح معنوں میں اسلام کو نافذ کیوں نہیں کیا جاتا، یا اگر اسلامی نظام کا یہاں پہ تمام تر جو نظام موجود ہونا چاہیے، جس پر عمل ہونا چاہیے، نافذ جو ہونا چاہیے، اس کے نکات اگر موجود ہیں یا نافذ کیا گیا تو اس کے ثمرات کیوں نہیں مل رہے ہمیں اس کے فائدے کیوں نہیں مل رہے ہیں، یہ آج کا ہمارا نقطہ ہے ناظرین، اور آپ کے ساتھ مختصر سی بہترین سی ڈسکشن ہونے والی ہے۔ اگر تو آپ امت مسلمہ کا درد رکھتے ہوں تو آپ ضرور اٹیچ رہیے گا، اور ساتھ ساتھ مسلم پولیٹکس کے حوالے سے جو میں کوشش کر رہا ہوں اس میں آپ نے اپنا بھی کردار ادا کرنا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلی چیز یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس میں جو نظام ہے اس سے فائدہ کیوں نہیں ملا۔ جب نظام اسلامی ہے، جب اس کا سارا دفعات، اس کے آئین، سارے تمام تر چیزیں اسلامی ہیں، تو پھر اس کا فائدہ کیوں نہیں مل رہا۔ آج میں آپ کو وہ چیز بتانے والا ہوں، وہ چیز آپ سے ڈسکس کرنے والا ہوں جو پاکستان کے 76-77 سالہ میں آپ کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتی ہو رہی ہے، اور جو آپ کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ، امت مسلمہ کے ساتھ، وہ چیزیں میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں۔ اس میں ناظرین، جب میں نے خود غور کیا، میں نے دیکھا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ جس وجہ سے یہاں پہ یہ معاملات ہو رہے ہیں، کامیابی نہیں مل رہی ہے، اسلامی نظام کی طرف
جانا تو دور کے بعد یہاں پہ کوئی نام و نشان نہیں مل رہا ہے. ہر کوئی جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا یہاں پہ قانون چل رہا ہے، جنگل کا قانون یہاں پہ چل رہا ہے. تو یہ سسٹم آخر وجہ اس کی کیا ہے؟ ناظرین اگر آپ بھی غور کریں گے تو جتنی یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز اس وقت چل رہی ہیں، جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں بشمول مذہبی پارٹیز، ٹھیک ہے، یہ ایک بڑی افسوس سے، بڑے دکھ سے یہ ہمیں کہنا پڑتا ہے، مجھے کہنا پڑ رہا ہے، جتنی بھی مذہبی پارٹیز ہیں، جتنے بھی سیاسی پارٹیز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ تمام تر کیا کر رہی ہیں، اگر ایک پارٹی کے ساتھ آپ کھڑے ہوتے ہیں تو دوسری کو ایسے نفرت سے نگاہ سے دیکھیں گے جیسا کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ باقی سارے کافر ہیں، وہ ایک پارٹی ہی مسلمان ہیں. یا اگر کسی فرقے کی طرف دیکھیں گے وہ کہیں گے جی ہمارا فرقہ ٹھیک ہے، باقی سارے نعوذ باللہ استغفر اللہ مسلمان ہیں ہی نہیں، کافر ہیں. اس طرح کی یہ روٹین بنی ہوئی ہے. اور یہاں پہ سب سے بڑا ظلم اور زیادتی کیا کی جا رہی ہے، یہ لیڈرز کی بات کروں گا، جو نام نہاد لیڈرز بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کرتے کیا ہیں، آپ کو اپنی پارٹی کے لیے استعمال کریں گے، آپ کو یوز کریں گے. کبھی وہ آپ کو مذہب کے نام پر، کبھی وہ آپ کے اسلام کے نام پر، کبھی دین کے نام پر، کبھی وہ پاکستانیت کے نام پر، کبھی وہ آپ کو قومیت کے نام پر. بہت سے آپ نے نعرے سنے ہوں گے، جاگ کے نعرے، اور جاگ پنجابی جاگ کے علاوہ اور کافی اس طرح کی چیزیں، پشتونوں کے کبھی نعرے لگے، کبھی سرائکیوں کے نعرے لگ گئے، کبھی قومیت کے نعرے، تو کبھی حب الوطنی کے نعرے لگا کر جی ہم حب الوطن ہیں، سب سے زیادہ ہم پیٹریوٹکس ہیں، اور باقی جو ہے نا پیٹریوٹس اور باقی سارے جو ہے بھاڑ میں. یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں پاکستان میں. اور سب سے بڑا یہاں پہ ظلم اور زیادتی کیا ہو رہی ہے، آپ نے غور کرنا ہے. یہ آپ کے لیے صرف اس وجہ سے کوشش شروع کی ہے تاکہ اس ملک کا بچہ اس چیز کو سمجھے، اور امت مسلمہ کا بچہ امت مسلمہ کی سوچے، نہ کہ اپنی سوچے یا اپنی جماعت بنا کے بیٹھ کے صرف اپنی جماعت کی سوچے. تو یہاں پہ ناظرین کیا اس وقت ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے کہ کسی بھی مذہبی جماعت کا لیڈر اٹھتا ہے، وہ دوسروں کو کہتا ہے جی ان کے ساتھ چاہے بھاڑ میں جائیں، وہ جو مرضی ان کے ساتھ ہو جائے، ان کے ساتھ جو ہوتا رہے سو ہوتا رہے، ہماری جماعت کے ساتھ ہو اگر کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی زیادتی کرتا ہے تو بس یہ جو ہے نا ظلم نہیں ہونا چاہیے. بہت سی ایسی مثالیں ہیں، میں واضح اگر یہاں پہ کہتا ہوں تو کچھ مذہبی لوگوں کو بھی بہت سی تکلیف ہوتی ہے، اور کچھ یہاں پہ جو حب الوطنی کا دعویٰ کرنے والے ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے. لیکن حقیقت اتنی سخت ہے اور تلخ ہے اور کڑوی ہے کہ سچ اتنا کڑوا ہے کہ جسے بتانا بھی بنتا ہے امت مسلمہ کو خاص طور پہ. اگر آپ کسی بھی فرقے کا سوچ کر، فرقے کا سمجھ کر، یا اپنے آپ کو کسی جماعت کا سوچ کر، کسی پارٹی کا سوچ کر آپ مجھے سن رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے آپ یہاں سے اسکپ کر سکتے ہیں. اگر آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی وجہ سے، اس رشتے کی وجہ سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میری جو سوچ ہے، میرا جو آپ کے لیے پیغام ہے، اس کو آپ نے دل و دماغ سے سوچنا ہے. آپ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پھر بھی عرض کر رہا ہوں، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ نے اگر مجھے کوئی توفیق دی تو میں انشاءاللہ اپنی خدمت اپنے طور پر امت مسلمہ کی کروں گا. یہ میرا ایک مشن اور مقصد ہے. اب یہاں پہ ناظرین جو میں نے زیادتیں دیکھی ہیں، جو مسائل کھڑے ہوتے دیکھے ہیں، وہ آپ کے ساتھ مختصر پہلے ذکر کیا اس کا، کہ مذہبی لیڈر ہوگا تو وہ اپنی طرف کھینچے گا، سیاسی لیڈر ہوگا وہ اپنی طرف آپ کو کھینچے گا، اور اسی طرح مذہبی و سیاسی دونوں اگر کسی کی جماعت ایسی ہے تو وہ آپ کو اپنی طرف کھینچے گی، ٹھیک ہے. اور اس میں آپ کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، کبھی آپ کو اسلام کے نام پر، کبھی آپ کو دین کے نام پر، کبھی آپ کو حب الوطنی کے نام پر، کبھی آپ کو قومیت کے نام پر صرف اپنے اشاروں پر یوز کیا جاتا ہے اور نچایا جاتا ہے. یہ قوم کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت، پاکستانی قوم کے ساتھ. اگر یہ چیزیں ہوں گی تو پھر کہاں سے ہمیں اسلام کے جو نافذ ہونے کے ثمرات ہیں، یا اسلام کا صحیح معنوں میں نافذ ہونا، وہ کہاں سے حاصل ہوگا؟ یہ سوچنے والی بات ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں 76 سالہ تاریخ آپ کے سامنے ہے. جب بھی ایک پارٹی اقتدار میں آتی ہے دوسری پارٹی کی پھر خیر نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ کے سامنے واضح طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں. آج بھی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنتی قرار دیا ہے ایسے طبقے کو جنہوں نے زبردستی حکومت کی ہو، تو ایسا لعنتی طبقہ آج جو پاکستان پر مسلط ہے اور جنہوں نے مسلط کیا ہے، ظاہر سی بات اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو پھر ان سب کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن اسلام اس چیز کا نام ہے کہ حق اور سچ بیان کیا جائے. تو آپ سے گزارش ہے آپ نے
بحیثیت مسلمان، بحیثیت امت مسلمہ ایک ہو کر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کے ساتھ کون کیا کر رہا ہے۔ آپ نے ٹھیک ہے، آپ جس کو مرضی ووٹ دیتے ہیں کوئی اختلاف نہیں، وہ آپ کا حق بنتا ہے۔ آپ جس کو مرضی پسند کرتے ہیں کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ کی پسند ہو سکتی ہے، آپ کی رائے ہو سکتی ہے، یہ آپ کو آزادی اسلام بھی دیتا ہے، یہ پاکستان کا آئین بھی دیتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں دیکھا جائے تو نہ یہاں پہ کوئی اسلامی قانون ہے، نہ یہاں پہ کوئی انسانی حقوق دیے جا رہے ہیں، اور نہ ہی کوئی یہاں پہ کسی کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، کوئی جبر ہو رہا ہے، اس کا کوئی پرسان حال ہے، کوئی پوچھنے والا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ آپ کی اپنی جماعت کا بندہ ہے تو آپ کے ساتھ بہت کچھ تعاون ہو سکتا ہے۔ یہ یہاں پہ اس وقت پاکستان کے ساتھ چل رہا ہے۔ ناظرین، تو اس صورتحال میں کون ذمہ دار ہے کہ اس جو ماحول چل رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، جو اس کو صحیح کرے یا پھر اس پر توجہ دے؟ اکثر جو لیڈر آ رہے ہیں، اکثر جو پارٹیاں آ رہی ہیں یا جو بھی حکومت کرنے آ رہے ہیں، 76 سال سے ویسے آپ تجربہ کر سکتے ہیں، بلکہ دیکھی والی چیز ہے یہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے یہاں پہ حکمرانی کی ہے، ٹھیک ہے، چند خاندان بٹے ہوئے ہیں۔ پنجاب کسی کو دے دیا، سندھ کسی کو دے دیا، بلوچستان کسی کو دے دیا، اور کے کسی کو دے دیا۔ تو یہ حکومت جو چل رہی ہے، اس طرح کی حکومت، یعنی کہ اس میں جو پارٹیاں ہیں آپس میں بانٹ کر اس ملک کو بھی لوٹ رہے ہیں، اور امت مسلمہ کا بھی کوئی نہیں سوچ رہا ہے۔ ورنہ اگر کوئی سوچتا تو یہاں پہ آزاد عدلیہ ہوتی، جو اسلامی قانون ہے، آزاد عدلیہ ہوتی، یہاں پہ لوگ آزاد ہوتے، یہاں پہ کوئی کسی کے خلاف بات کرتے تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے یا مروا دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ کہاں کا نظام ہے؟ اس سسٹم کے خلاف اگر آپ نے کھڑے ہونا ہے، اگر اس سسٹم کو آپ نے روکنا ہے، تو آپ کو بحیثیت مسلمان اور بحیثیت امت مسلمہ کا ایک فرد آپ نے سوچنا ہے، بحیثیت لا الہ الا محمد رسول اللہ اس رشتے کے آپ نے سوچنا ہے کہ آپ نے کیسے امت مسلمہ کو بچانا ہے۔ آپ نے ایک ہونا، جو مرضی ہو جائے۔ یہاں پہ رہی بات کہ خامیاں کہاں پر ہیں، تو میں یہ بات واضح طور پر کہوں گا کہ بجائے ہم اس نظام کو دیکھنے کے، اگر آپ نے اس نظام کو ٹھیک کرنا ہے نا، آپ چاہتے کہ یہ نظام ٹھیک ہو، یہ سسٹم ٹھیک ہو، پولیٹکس ٹھیک ہونی چاہیے، تو سب سے پہلی چیز تو یہ جو خالص جو نیت رکھنے والے، صاف نیت رکھنے والے لوگ ہیں، امت مسلمہ کے خیر خواہ ہیں، جو یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کی خیر خواہی ہو، اسلام نافذ ہو، ان کو آگے آنا ہوگا، ان کو بحیثیت امت مسلمہ کے لیڈر کے ان کو آگے چلنا ہوگا ساتھ ساتھ، اور اپنی امت مسلمہ کی حفاظت کرنی ہوگی۔ امت مسلمہ اگر محفوظ ہوتی ہے تو پھر یہ جو تمام تر ہتھ کنڈے ہیں پاکستان میں جو چل رہے ہیں، اس سے باہر بھی چل رہے ہیں امت مسلمہ کے ساتھ، انشاءاللہ وہ سارے کے سارے دھرے رہ جائیں گے۔ آپ نے ایک وعدہ ضرور کرنا ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی بھرپور کوشش کروں گا، اور یہ آخر میں آپ کو میں یہ گزارش کر دوں کہ جو بھی لیڈر یہاں پہ، جو بھی پارٹی کا سربراہ، کسی بھی حد تک مذہبی سربراہ اگر آپ کو استعمال کر رہا ہے تو میں اس پہ بات ضرور کروں گا۔ اور اگر آپ اپنے کسی بھی لیڈر کو آپ ماننے والے ہیں، اگر آپ حق سننے کے قابل نہیں ہیں تو پھر آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ امت مسلمہ کے ساتھ کھلواڑ کریں۔ لیکن اگر آپ حق سننے کے قابل ہیں اور آپ حق سچ کو برداشت کر سکتے ہیں، حق سچ پہ آپ چل سکتے ہیں، تو پھر آپ کو ساری باتیں سننا پڑیں گی۔ پاکستان میں اندر موجود جو یہاں پہ جو کچھ پاکستان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو یہاں امت مسلمہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یہ میرا آخری نقطہ ہے۔ خامی کہاں پہ ہے؟ خامی میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں، خامی ان میں ہے جو آپ کو غلط نعرہ دے کر، یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں کہ آپ کو نعروں کے پیچھے لگا کر اصل مقصد کے پیچھے سے ہٹایا جا رہا ہے، یہ ہے وہ خامی سب سے بڑی۔ کبھی آپ کو کسی جماعت کے پیچھے نعرہ لگا کر، کبھی کسی مذہبی جماعت کا نعرہ لگوا کر، کبھی کسی کا نعرہ لگوا کر، کبھی کسی، یہاں تک کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ ختم نبوت جیسا نعرہ لگوا کر بھی آپ کو اپنے پیچھے لگایا جاتا ہے، مقصد اپنے پورے کیے جاتے ہیں، اور کوئی یعنی کہ مخلصین نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر اس حوالے سے مخلص اور کام کرے۔ چند ایک جو مخلص لوگ ہیں ان کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو یہ بات واضح بتاتا چلوں، آپ نے ایسے کسی دھوکے بازوں کے سامنے اپنے آپ کو مجبور نہیں کرنا ہے، کیونکہ ایسے لوگ اپنے راستے بناتے ہیں اور سیڑھی کی طرح آپ کو استعمال کر کے نکل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ عقیدت رکھیے، آپ نے عقیدت بھی رکھنی ہے، امت مسلمہ کا خیر خواہ بھی بننا ہے، لیکن
یہ چیز آپ نے نہیں کرنی کہ جو جس طرح آپ کو چلائے آپ نے اس طرف چلے جانا ہے، ایسا آپ نے نہیں کرنا ہے۔ آپ کو کبھی اسلام کا نعرہ، جس طرح پہلے آپ کو بتایا ہے، کبھی آپ کو ختم نبوت کا نعرہ لگا کر، کبھی آپ کو فرقہ کا نعرہ لگا کر، فرقہ واریت کا، فرقہ پرستی کا نعرہ لگا کر آپ کو اپنے پیچھے لگایا جا رہا ہے، کبھی آپ کو حب الوطنی کا نعرہ لگا کر، پاکستانیت کا، قومیت کا نعرہ لگا کر پیچھے لگایا جا رہا ہے، اور کبھی آپ کو اپنے قبیلے، اپنے ذات پات کے پیچھے لگا کر آپ کو یوں سمجھیں کہ آپ کا استعمال کر کے آپ کو، وہ کہتے ہیں نا جیسے سائڈ دیوار پہ لگا دینا، دیوار کے ساتھ لگا دینا سائڈ پہ، اور پھر آپ کا استعمال کر کے آگے نکل جاتے ہیں یہ لوگ۔ تو یہ آپ نے اپنے ساتھ نہیں ہونے دینا ہے، یہ ہے میری سوچ، آپ نے اس کو آگے لے کر چلنا ہے۔ اوتھینٹک چیزیں آگے چلنے والی ہیں انشاءاللہ۔ ہم 73 کا آئین یا جو پاکستان میں آئین نافذ ہے ہم اس کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اسلامی قانون کیسا ہونا چاہیے، اسلامی نظام کیسا ہونا چاہیے یا کیسے عمل ہونا چاہیے، یہ آپ کے ساتھ لے کر چلتے رہیں گے، لیکن اس شرط پر کہ آپ نے اپنی کوشش ضرور کرنی ہے۔ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں جو میں نے اقدامات اٹھانے ہیں وہ میں آپ کے سامنے ساتھ ساتھ رکھتا چلوں گا، لیکن آپ سے گزارش ہے اگر آپ مخلص ہو کر کوشش کریں گے، میرے ساتھ چلیں گے، تو پھر انشاءاللہ آپ مجھے بھی مخلص پائیں گے، اور ہم دوسروں کو بھی تیار کریں گے کہ وہ بھی مخلص ہو کر کام کریں اور امت مسلمہ کا سوچیں، ملک پاکستان کا سوچیں، نہ کہ یہاں پہ فسادات شروع کریں اور نہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے کریں۔ انشاءاللہ ہم اس کوشش میں لگاتار مسلسل چلتے رہیں گے۔ اللہ سے یہ دعا کرتے ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ جس طرح میں اپنی بات کا کلمے سے آگاہ کرتا ہوں، میری کوشش ہوگی کہ میں کسی پر، اور انشاءاللہ یہ میرا وعدہ ہے، میں ذاتی مفاد یا ذاتی حیثیت سے یا کسی پر ذاتی تنقید کے حوالے سے کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا، نہ ہی کوئی بات کروں گا۔ جو بھی کروں گا حق سچ کی بات کروں گا، جو حق سچ ہوگی یا جو مجھے لگے گا کہ اسلام کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، میں اس پر بات کروں گا۔ انشاءاللہ یہ ملک پاکستان کے خلاف ہے، لہذا آپ سے گزارش ہے آپ اس مقصد میں ساتھ رہیے گا، اٹیچ رہیے گا۔ مزید کسی قسم کی ڈسکشن کرنی ہو آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، رابطہ نمبر بھی اسکرین پر دے دیتے ہیں، ساتھ آپ یہاں پہ واٹس ایپ پر رابطہ کر لیجئے گا، یا پھر آپ فیس بک پر کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے رہیں گے، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اور آپ کے ساتھ مزید کچھ چیزیں اسی طرح ڈسکس کریں گے۔ آپ نے ان چیزوں پر غور ضرور کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔